بے پرواہی ویک سجن دی اتھے کسے دی پیش نہ آوے انہیں تاجاں والے در در رولے او منگتیاں نو تخت بٹھاوے آزم کسے نو کار آ مل دائی تو کوئی کعبے و خالی آوے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے فرض جو حج تھا وہ کر لیا، اب نفل حج کرنے کے لیے میں گیا تو کہتے ہیں میں دوستوں کے ساتھ گیا نا، شام ہوگی وہاں پر، تو میں نے سوچا کہ جھیل کے پاس چلوں، سمندر کے ساحل پہ ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہوں گی، وہاں پہ کچھ دیر گھوم لیتا ہوں۔ فرماتے ہیں میں وہاں پر گیا تو وہاں پر ایک مردار بھینس پڑی تھی۔ فرماتے ہیں کہ کیا دیکھا کہ ایک پردے کے اندر ایک عورت آئی، اس نے چھری کے ساتھ اس بھینس کو کاٹا اور بورے میں ڈال کر گٹو میں ڈال کر فرماتے ہیں وہ لے گئی۔ کہتے ہیں میں نے سوچا شاید اس کا کوئی ہوٹل ہوگا، یہ مسلمانوں کو یہ حرام کھلائے گی، کہتے ہیں میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ آگے دیکھتا ہوں ایک بڑا سارا دروازہ آیا، لوگوں سن کے آپ لوگوں کے دل بھی دہلیں گے۔ فرماتے ہیں کہ بڑا سارا دروازہ آیا، اس نے اس بی بی نے وہ دروازہ جب بجایا تو آگے سے چھوٹی چھوٹی بچیاں نکلی اور کہنے لگی اماں جان ہمارے لیے کچھ لائی ہے؟ تو فرماتی ہیں ان کے جو جملے تھے وہ بڑے پیار والے جملے تھے۔ کہا بیٹیو ہم سید زادیاں ہیں، ہم سید زادیاں ہیں، صدقہ و خیرات تو لے نہیں سکتی، یہ مردار بھینس پڑی ہے یہی کھانی پڑے گی کیونکہ کچھ اور تو ملتا نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر کچھ نہ ملے یہاں تک کہ جان پہ بن جائے تو حرام اتنا کھانے کی اجازت ہے جتنے سے آپ لوگوں کی جان بچ سکے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے جب میں نے یہ جملے سنے نا تو میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ روگاں وچوں روگ محمد جس دا نام غریبی کنڈ ولا کے لنگ جاندے نے گوڑے یار قریبی۔ فرماتے میں دوڑ کے قریب ہوا، میں نے کہا بی بی یہ 300 دینار میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں اور یہ صدقہ و خیرات سمجھ کے نہیں پیش کرتا، یہ میری طرف سے تحفہ ہے، آپ قبول فرما لیں۔ فرمانے لگی کہ نہیں میں قبول نہیں کر سکتی۔ کہتے جب میں نے اصرار کیا نا تو انہوں نے قبول کر لیے۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں میں اپنے دوستوں کے پاس آیا، دوست کہنے لگے سفر شروع کریں۔ فرماتے ہیں میں نے کہا نہیں آپ لوگ جائیں میں نہیں جا سکتا، آپ لوگ جائیں میں نہیں جاؤں گا۔ تو کہتے ہیں دوست بڑے حیران ہو گئے کہ وہاں گھر سے ہمارے ساتھ آیا ہے حج کرنے کے لیے اور یہاں آ کے کہتا ہے میں حج نہیں کرنے جاتا۔ فرماتے ہیں دوست تو آگے چلے گئے نا، میں واپس گھر پلٹ آیا۔ کہتے ہیں وہ دن رو رو کر گزارے، میرے آج دوست منع میں ہوں گے، آج میرے دوست مزدلفہ میں ہوں گے، آج کعبۃ اللہ شریف کے چکر لگا رہے ہوں گے، آج لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگا رہے ہوں گے۔ فرماتے ہیں میں یہ رو رو کے میں نے دن گزارے، اپنے دوستوں کو یاد کرتا رہا، آخر کار وہ دن بھی گزر گئے، وہ دن بھی بیت گئے۔ فرماتے ہیں 6 ماہ بعد قافلہ واپس لوٹا، جب قافلے کے لوگ آئے نا تو میں ان کو ملنے گیا، میں نے جا کر کہا سناؤ پھر کیسا رہا حج آپ کا؟ تو کہنے لگے وہ لوگ مجھ سے لڑنے لگے، الجھنے لگے، کہتے ہیں ہمیں کہتا ہے میں حج پہ نہیں جاتا اور ہم تمہیں مینا میں آوازیں دیتے رہے تو نے سنی نہیں؟ آپ لوگوں کی آواز کم، میں سبحان اللہ کہنے کی اجازت ہے آپ کو۔ کہنے لگے ہم مینا میں آپ کو آوازیں دیتے رہے اور تو نے سنی نہیں آواز؟ کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، پریشان ہوا، میں نے تو دن اپنے گھر میں گزارے ہیں۔ کہتے ہیں میں اگلے حاجی کو ملنے گیا، میں نے کہا سناؤ کیسا رہا حج؟ کہنے لگا وہ بھی مجھ سے الجھنے لگا اور کہنے لگا ہم تجھے آوازیں دیتے رہے اور تو نے سنا نہیں، اتنا جھوٹ بولتے ہو، بڑا بندہ ہو کے بھی جھوٹ بولتے ہو۔ کہتے ہو میں نے حج پہ نہیں جانا اور وہاں پہ حج کرتے رہو، ہمارے آگے آگے دوڑتے رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں وہاں کے ایک محدث تھے، فرماتے میں ان کے پاس گیا اور میں نے کہا حضور مجھے سمجھ نہیں آئی ان لوگوں کے باتوں کی، مجھے سمجھ آئیے میں بڑا پریشان ہوں۔ فرماتے ہیں وہ بھی مجھ سے الجھنے لگے اور لڑنے لگے اور کہنے لگے حضور کے روزے کے سامنے جب تو کھڑا تھا اور تم نے پیسوں کی تھیلی مجھے تھمائی تھی، یہ پکڑ اپنے پیسے میں نے بڑی مشکل سے سنبھالے تھے۔ کہتے میں اور پریشان ہوا، یا اللہ یہ ماجرا کیا ہے، اس راز کو میرے اوپر ظاہر کر دے، اس راز کو کھول دے۔ فرماتے ہیں لوگوں رات کا وقت ہوا، عشاء کی نماز میں جب پڑھ کے سویا نا تو کیا دیکھتا ہوں، خواب کے اندر دیکھتا ہوں ہر طرف مہک ہی مہک ہے، ہر طرف روشنائی روشنائی ہے، میرا گھر پورا گھر کا گھر جگمگ کرنے لگ گیا، اوپر بھی نور ہے، نیچے بھی نور ہے، دائیں بھی نور ہے، بائیں بھی نور ہے، ہر طرف نور ہی نور ہے۔ فرماتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں، آنکھ جب جھپک کے دیکھا سامنے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ سفنے اندر مینوں ماہی ملیا تے میں گل وچ پا لیاں باواں، ڈردی ماری اکھ بھی نہ کھولاں، کتے پھر وچھڑ نہ جاواں۔ فرماتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی،
میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ ماجرا کیا ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا، میں حج پہ نہیں گیا، لوگ کہتے ہیں تمہیں حج پہ دیکھا ہے، لوگ کہتے ہیں تمہیں مینا میں دیکھا ہے، لوگ کہتے ہیں حضور علیہ السلام کے روضہ انور کے سامنے دیکھا ہے، لوگ کہتے ہیں کعبہ شریف کا طواف کرتے ہوئے دیکھا ہے، یا رسول اللہ سمجھ نہیں آتی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں مبارک ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے لیے ایک فرشتہ پیدا فرمایا ہے، اب تو حج پہ جائے یا نہ جائے وہ فرشتہ حج کرتا رہے گا، ہر سال وہ حج کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حج کرنے کا ثواب میرے نامہ اعمال میں لکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ بے پرواہی ویک سجن دی اتھے کسے دی پیش نہ آوے، انہیں تاجاں والے در در رولے، او منگتیاں نو تخت بٹھاوے، آزم کسے نو گھر آ مل دائی تو کوئی کعبے و خالی آوے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سمجھ نہیں آئی، فرمایا تم نے 300 دینار میری آل پہ خرچ کیے تھا نا، یہ پیسے بھی گن لے 600 دینار پورے ہیں، یہ 600 دینار مکمل ہے، تجھے میں نے ڈبل کر کے لوٹائے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے اس کے بعد میں نے 60 حج کیے، کتنے جی 60 حج کیے، ایک پہلے کیا ہوا تھا، 61 حج ہو گئے۔ رب تبارک و تعالیٰ بڑا کریم ہے، اگر چاہے تو گھر میں بیٹھے لوگوں کو کہے ماں باپ کی زیارت کرو، مقبول حج کا ثواب ہے، اگر چاہے تو کعبہ شریف میں بندہ چلا جائے۔ کعبہ شریف میں حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں محمد بن ہارون بلخی کا واقعہ، فرماتے ہیں کعبہ شریف میں وہ ماں کا قاتل جب گیا تو اس کا حج قبول نہیں ہوا، کعبہ شریف میں بھی واپس لوگ لوٹ آتے ہیں۔ دعا اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علی محمد۔